میڈیٹیشن بک 1 قرض اور سبق۔ میرے دادا جی ویرس، اچھا کردار اور خود پر قابو رکھنا۔ میرے پتا، جو میں نے یا تو خود دیکھا یا لوگوں سے سنا، ایمانداری اور مردانگی۔ میری ماں، خدا کی ذات کا خوف رکھنا، سخاوت اور نہ صرف غلط کام کرنے سے رکنا بلکہ اس کا تصور بھی نہ کرنا، اور سادہ زندگی جینا، بالکل امیروں جیسی نہیں۔ میرے پردادا، سرکاری اسکول سے دور رہنا، اچھے پرائیویٹ ٹیچرز رکھنا اور اس میں لگنے والے پیسے کو ضائع مت سمجھنا۔ میرے پہلے استاد، رت کے دور میں اس یا اس طرف کی حمایت نہ کرنا، کھیلوں میں اس یا اس جنگجو کی طرفداری نہ کرنا، تکلیف برداشت کرنا اور مطالبات نہ کرنا، اپنا کام خود کرنا، اپنی باتوں کا خیال رکھنا اور بہتان لگانے والوں کے لیے وقت نہ نکالنا۔ ڈیونٹس، فضول باتوں پر وقت ضائع نہ کرنا، جادو ٹونا یا ٹوٹکے کرنے والوں کے وظیفوں یا بھوت بھگانے کے دعووں اور اس قسم کی باتوں میں نہ آنا، بٹیر لڑانا یا اس جیسے دوسری جنونی شوق میں مبتلا نہ ہونا، ناپسندیدہ سچائیوں کو سننا، فلسفے کی مشق کرنا اور پیکشیس کے ساتھ پھر ٹینڈرسیز اور مرسیانوں کے ساتھ مطالعہ کرنا، ایک طالب علم کی حیثیت سے مکالمے لکھنا، یونانی طرز زندگی کو اپنانا، سادہ پلنگ اور چوگے میں رہنا۔ رسٹیکس، یہ سمجھنا کہ مجھے اپنے کردار کی تربیت اور ڈسپلن کی ضرورت ہے، فصاحت و بلاغت میں دلچسپی کی وجہ سے بھٹک نہ جانا، نہ تو تصوراتی مسائل پر رسالے لکھنا، نہ اخلاقی نصیحتوں بھری تقریریں دینا، اور نہ ہی سادی زندگی یا صرف دوسروں کے لیے جینے والا انسان جیسے خیالی تصویریں بنانا۔ خطابت، شاعری اور ادبی نزاکت سے دور رہنا، صرف گھر میں گھومنے کے لیے سج دھج کر کپڑے نہ پہننا یا اس قسم کی اور چیزیں۔ سیدھے اور صاف خط لکھنا، جیسا وہ خط جو اس نے سینیسا سے میری ماں کو بھیجا تھا، اور جب کوئی غصہ یا پریشان کر کے بعد میں صلح کرنا چاہے تو ان کے ساتھ نرمی اور سمجھوتے کا رویہ اختیار کرنا۔ توجہ سے پڑھنا، صرف خاکہ سمجھ لینے پر قناعت نہ کرنا، اور ہر چکنی چھپڑی بات کرنے والوں کے دھوکے میں نہ آنا، اور مجھے ایپیکٹیٹس کے در سے متعارف کروانا اور اپنا ذاتی نسخہ مجھے ادھار دینا۔ اپولینیس سے سیکھا، آزادی اور ہر وقت یقین پر قائم رہنا، صرف بولنے پر دھیان دینا اور کسی چیز پر توجہ نہ دینا، چاہے وہ کتنی ہی عارضی کیوں نہ ہو، ہر حال میں ایک جیسا رہنا، سخت درد میں، بچے کے کھو جانے پر یا دھیمی مرض میں، اور اس کی مثال سے واضح طور پر دیکھنا کہ ایک انسان ایک ساتھ قوت اور لچک دونوں دکھا سکتا ہے، اس کا سکھانے میں صبر، اور یہ دیکھنا کہ اس نے اپنی مہارت اور استاد ہونے کی صلاحیت کو سب سے زیادہ عاجزانہ فضیلت سمجھا، اور یہ سیکھنا کہ دوستوں کی عنایت کیسے قبول کی جائے بغیر اپنی عزت کھوئے یا ناشکرا نظر آئے۔ سیکسٹس سے سیکھا، گھر کے اندر باپ جیسے اختیار کی مثال بننا، اس بات کی سمجھ کے فطرت کے مطابق زندگی کیسے گزاری جائے، سنجیدگی بغیر دکھاوے کے، دوستوں کے جذبات کو فطری طور پر سمجھنا، شوقیہ اور الجھی ہوئی سوچ رکھنے والوں کے ساتھ برداشت، ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ ڈھل جانے کی صلاحیت، اس کی صحبت سب سے بڑی داد تھی، اور اس کے قریب رہنا لوگوں کے لیے عزت کی بات ہوتی تھی۔ زندگی کو بنیادی اصولوں کو سمجھ اور عقل کے ساتھ جانچنا اور تجزیہ کرنا، غصے یا دوسرے جذبات کا اظہار نہ کرنا، جذبات کی غلامی سے آزاد رہنا مگر محبت سے بھرا رہنا، بنا شور شرابے کے تعریف کرنا اور بنا دکھاوے کے اپنی مہارت کا اظہار کرنا۔ ادبی نکات، الیگزینڈر سے سیکھا، ہر وقت لوگوں کی غلطیاں نہ سدھارتے رہنا، اور خاص طور پر جب وہ گرامر میں کوئی غلطی کر دے، گرامر کی غلطی ہو یا کسی لفظ کا غلط تلفظ کریں تو فوراً ان پر ٹوٹ نہ پڑیں بلکہ صرف ان کے سوال کا جواب دیں یا کوئی اور مثال شامل کر دیں یا خود مسئلے پر بحث کریں،
ان کا اظہار پر نہیں، یا گفتگو میں کوئی اور مفید حصہ ڈال دیں اور صحیح اظہار کو بغیر توجہ طلب کیے خاموشی سے شامل کر دیں۔ فرونٹو سے سیکھا۔ اس بات کو پہچاننا کہ اقتدار انسان کے اندر کس قدر بدنیتی، مکاری اور منافقت پیدا کر دیتا ہے، اور یہ کہ اچھے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں اکثر ایک عجیب قسم کی سنگ دلی اور بے رحمی پائی جاتی ہے، اور یہ کہ جن لوگوں کو ہم پیٹریشینز کہتے ہیں وہ اکثر انسانی محبت اور نرم دلی سے کچھ حد تک خالی ہوتے ہیں۔ الیگزینڈر دی پلیٹونسٹ۔ ہر وقت لوگوں سے یہ نہ کہنا یا لکھنا کہ میں مصروف ہوں جب تک واقعی سچ میں مصروف نہ ہوں۔ اسی طرح فوری کاموں کا بہانہ بنا کر اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے اپنی ذمہ داریوں سے ہمیشہ پہلو نہ بچانا۔ کیٹولیس سے سیکھا۔ دوست کی رنجش کو نظر انداز نہ کرنا، چاہے وہ بے بنیاد ہی کیوں نہ ہو، بلکہ معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرنا۔ اپنے اساتذہ کا تہ دل سے شکر ادا کرنا، جیسا کہ ٹومیٹیوس اور انٹونیوس کے بارے میں روایت ہے، اور بچوں سے مخلصانہ محبت کرنا۔ میرا بھائی سیورس۔ اپنے خاندان، سچائی اور انصاف سے محبت کرنا۔ یہ اسی کے ذریعے تھا کہ میں ٹریسا، ہیلویڈیس، کیٹو، ڈیون اور بروٹس سے واقف ہوں، اور ایک ایسے معاشرے کا تصور کیا جو برابر کے قوانین پر مبنی ہو، جس میں حیثیت اور اظہار رائے کی مساوات ہو، اور ایسے حکمرانوں کا تصور جو اپنی رائے کی آزادی کا ہر چیز سے زیادہ احترام کریں، اور اسی سے یہ بھی سیکھا کہ فلسفے کو اہمیت دینے میں ثابت قدم اور مستقل مزاج رہوں، دوسروں کی مدد کرنا اور بانٹنے کے لیے بھی بے تاب رہنا، مایوس کن نہ ہونا اور اپنے دوستوں کی محبت پر کبھی شک نہ کرنا، اور جب لوگ اس کی ناپسندیدگی کے مستحق ہوتے تو انہیں ہمیشہ اس کا علم ہوتا تھا، اور اس کے دوستوں کو اس کے کسی بھی رویے کے بارے میں کبھی قیاس آرائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ ہمیشہ واضح ہوتا تھا۔ میکسیمس سے سیکھا۔ خود پر قابو اور ہر قسم کی توجہ بھٹکانے والی چیزوں سے محفوظ رہنا، مشکل حالات میں بھی پر امید رہنا، خاص طور پر بیماری کے دوران۔ ایسی متوازن شخصیت جس میں وقار اور نرمی دونوں ساتھ ہوں، اپنی ذمہ داریاں بغیر شکوہ شکایت کے ادا کرنا، لوگوں کا یہ پورا اعتماد کہ جو وہ کہتا ہے وہی اس کا اصل خیال ہوتا ہے، اور جو کچھ کرتا ہے نیک نیتی سے کرتا ہے، نہ کبھی گھبراتا تھا اور نہ ہی کسی صورت میں خوفزدہ ہوتا تھا، نہ جلد باز تھا اور نہ ہی ہچکچانے والا، نہ پریشان ہوتا تھا اور نہ ہی بے سہارا، نہ چاپلوسی کرتا تھا اور نہ ہی جھگڑالو یا بدگمان مزاج کا تھا۔ سخاوت، خیر خواہی اور سچائی یہ تصور دیتا تھا کہ وہ سیدھی راہ پر اپنی مرضی اور دینداری سے قائم ہے، کسی زور زبردستی کے ذریعے نہیں۔ نہ اس نے کبھی کسی کو حقیر محسوس ہونے دیا اور نہ ہی کوئی اس کے سامنے اپنے آپ کو برتر سمجھ سکا، اور ایک خوش پاش اور ہنسی مذاق سمجھنے والا مزاج کا تھا۔ میں نے اپنے گود لیے ہوئے والد سے سیکھا۔ رحم دلی، فیصلہ کر لینے کے بعد اس پر مضبوطی سے قائم رہنا، ظاہری اور سطحی عزتوں سے بے نیازی، محنت اور لگن، صبر اور لگاتار کوشش، ہر اس شخص کی بات سننا جو عوامی بھلائی میں حصہ ڈال سکتا ہو، لوگوں کے ساتھ ان کے مستحق کے مطابق انصاف کرنے کا پکا ارادہ، یہ سمجھ کے کب سختی کرنی ہے اور کب پیچھے ہٹ جانا ہے، اس کے بے لوث خدمات کا جذبہ، اپنے دوستوں سے یہ توقع نہ رکھنا کہ وہ اسے کھانے پر مشغول رکھیں یا سفر میں لازمی ساتھ دیں جب تک وہ خود نہ چاہیں، اور جو کسی ضروری کام کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا، واپس آنے پر اس کے ساتھ رویہ بالکل ویسا ہی ہوتا۔ ایک قسم کی یکسوئی، پہلے تاثر پر کبھی اختلاف نہ کرنا اور بحث کو جلدی ختم نہ کرنا، دوستوں کے ساتھ وفاداری،
نہ کبھی ان سے تنگ آنا، نہ ہی کسی کو خاص ترجیح دینا، ہر معاملے میں خود پر بھروسہ اور ہمیشہ خوش مزاج رہنا، دور اندیشی، کافی پہلے سے سوچ وچار کر لینا اور چھوٹی سی چھوٹی بات پر بھی پرسکون توجہ، اپنے لیے تعریف اور نعرے بازی پر پابندی اور ہر قسم کی چاپلوسی کو روکنا، سلطنت کی ضروریات پر مسلسل توجہ، بیت المال کی ذمہ دارانہ نگرانی، دونوں صورتوں میں ذمہ داری اور الزام قبول کرنے کا حوصلہ، خدا کے بارے میں کوئی وہمی اندیشہ نہیں، لوگوں کے ساتھ نہ سیاسی چال بازی، نہ خوش آمد، نہ ہجوم کو خوش کرنے کی کوشش، ہمیشہ سنجیدہ، مستحکم اور نہ بدنما، نہ نئے رجحانوں کا غلام، دنیا کی آسانیاں اور آرام جو وسائل اسے باکثریت نصیب تھے، ان کا استعمال نہ تکبر سے کرتا تھا، اگر موجود ہوتے تو فائدہ اٹھاتا، نہ ہوتے تو کمی محسوس نہ کرتا، کسی نے اسے کبھی بے حیا یا فضول علم جتانے والا نہیں کہا، لوگ اسے ویسا ہی دیکھتے تھے جیسا وہ تھا، تجربہ کار، کامل، چاپلوسی سے بے اثر اور خود پر اور دوسروں پر حکومت کرنے کا اہل، جو لوگ سچائی سے فلسفہ کرتے تھے ان کا احترام کرتا تھا، مگر دوسروں کو نیچا دکھائے بغیر یا ان کے پیچھے چلے بغیر، لوگوں کے ساتھ آرام سے رہنے اور انہیں بھی آرام محسوس کرانے کی صلاحیت بغیر زبردستی کے، اپنا خیال ٹھیک طریقے سے رکھنا، نہ وہمی مریض، نہ ظاہری شکل پر حد سے زیادہ توجہ، لیکن بے پرواہ بھی نہیں، اس لیے اسے کم ہی طبی مدد، دوا یا مرہم کی ضرورت پڑتی تھی، خاص طور پر یہ بات ماہرین کو، چاہے خطابت ہو، قانون ہو، نفسیات ہو یا کوئی اور فن، بولنے کا پورا موقع دینا اور پرجور حمایت کرنا تاکہ ہر شخص اپنی صلاحیت تک پہنچ سکے، روایت کرنے کا احترام، مگر بار بار اپنی تعریف کی ضرورت کے بغیر، ادھر ادھر بھٹکنے والے نہیں، نہ ہر سمت کھینچے چلے جانے والا، بلکہ پرانے جگہوں اور معمول کے طریقوں پر قائم رہنے والا، سر درد کے دوران بھی بہتر محسوس کرتے ہی فوراً اپنے کام پر تازہ دم ہو کر لوٹ آنا، اس کے راز بہت کم تھے، اصل میں صرف ریاستی راز، اور وہ بھی زیادہ نہیں، عوامی کاموں کو حد میں رکھنا، کھیل، تعمیراتی منصوبے، مال کی تقسیم وغیرہ، کیونکہ وہ صرف یہ دیکھتا تھا کہ کیا ضروری ہے، نہ کہ اس سے کتنی شہرت ملے گی، نہ کبھی عجیب ٹائم پر نہانا، نہ خود نما تعمیراتی شوق، نہ کھانے کپڑے کے رنگ و انداز یا خوبصورت غلام کا جنون، لوریم کی کھیت کا سادہ چگا، لنونیم کی عام چیزیں، تشکلم میں محصول افسر کی معافی قبول کرنا وغیرہ، کبھی بدتمیزی نہیں کی، نہ اپنے اوپر سے کبھی قابو کھویا، نہ تشدد کی طرف گیا، کسی نے اسے پریشانی میں پسینہ بہاتے نہیں دیکھا، ہر کام منطقی اور غور و فکر کے ساتھ پرسکون اور منظم انداز میں، مگر فیصلہ کن طریقوں سے انجام دینا، بغیر کسی الجھن کے، اس کے بارے میں وہی کہا جا سکتا تھا جو سقراط کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے بھی لطف اندوز ہونا جانتا تھا اور ان سے پرہیز بھی کر سکتا تھا جن سے پرہیز کرنا لوگوں کے لیے مشکل اور لطف لینا آسان ہوتا تھا۔ قوت، صبر اور خود پر قابو، دونوں حالاتوں میں ایک ایسی روح کی نشانی جو ہر وقت تیار اور ناقابل شکست ہو۔ خدا سے کہ میرے پاس اچھے دادا دادی تھے، اچھی ماں اور والد، اچھی بہن، اچھے اساتذہ، اچھے نوکر، رشتہ دار اور دوست، لگ بھگ بغیر کسی استثناء کے، اور کہ میں نے کبھی بھی ان میں سے کسی کے ساتھ
اپنے آپ پر قابو نہیں کھویا، حالانکہ میرے اندر یہ کرنے کی صلاحیت تھی اور آسانی سے کر سکتا تھا، مگر خدا کا شکر ہے مجھے کبھی اس حالات میں نہیں ڈالا گیا اور اس طرح میں امتحان سے بچ گیا کہ مجھے میرے دادا کی بیوی نے زیادہ عرصے تک نہیں پالا اور میں بالغ ہونے تک پاک دامن رہا اور جوانی میں صرف اس وقت داخل ہوا جب وقت تھا، حتیٰ کہ اسے بھی تھوڑا تاخیر سے، کہ میرے پاس ایک ایسا شخص تھا، حکمران اور والد دونوں کے طور پر، جو مجھے تکبر سے بچاتا اور سمجھاتا کہ دربار میں بھی تم بنا جھنڈ کے باڈی گارڈز، شاندار کپڑے، دیے مورتیوں، پوری شان شوکت کے جی سکتے ہو، کہ تم عام شخص کی طرح بھی رویہ رکھ سکتے ہو، بنا اس کے کہ حکمران ہونے کے نتیجے میں لاپرواہ یا بے دھیان دکھو گے۔ کہ میرے پاس جس طرح کا بھائی تھا وہ تھا ایک ایسا جس کا کردار مجھے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے چیلنج کرتا تھا، ایک جس کا پیار اور محبت میری زندگی کو بہترین بناتا تھا، کہ میرے بچے بے وقوف یا جسمانی طور پر معذور نہیں پیدا ہوئے، کہ میں ریٹورک، شاعری یا دوسرے فنوں میں زیادہ ہنرمند نہیں تھا۔ اگر مجھے لگتا کہ میں بہتر ترقی کر رہا ہوں تو شاید میں انہیں کبھی چھوڑتا نہیں، کہ میں نے ان لوگوں کو جو مجھے پال پوس رہے تھے وہ عزت دی جو انہیں شروع میں چاہیے تھی، اور ان کو تاخیر پر نہیں چھوڑ دیا کیونکہ وہ ابھی جوان تھے، امید کے ساتھ کہ میں بعد میں کر دوں گا۔ کہ میں نے اپولینیس، رسٹیکس اور میکسیمس کو جانا، کہ مجھے بار بار اور واضح طور پر دکھایا گیا کہ فطرت کے مطابق جینا کیسے ہوتا ہے۔ خدا نے اپنی پوری کوشش کی، اپنے انعام، مدد اور الہام کے ذریعے کہ میں فطرت کے مطابق جی سکوں، اور اگر میں نے ناکامی پائی تو یہ صرف میری خطا ہے، کیونکہ میں نے ان کی باتوں پر توجہ نہیں دی، ان کی تعلیم کو اعمال میں قدم بہ قدم۔ کہ میرا جسم مضبوط رہا، خاص طور پر اس زندگی کو دیکھتے ہوئے جو میں نے گزاری، کہ میں نے بینیڈکٹا یا تھیوڈوٹس پر کبھی انگلی بھی نہیں اٹھائی، اور کہ بعد میں بھی جب جذبات نے مجھے گھیر لیا تب بھی ثابت قدم رہا، کہ اگرچہ میں اکثر روسٹیکس سے ناراض ہوتا، میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا جس کا بعد میں افسوس ہوتا، کہ اگرچہ میری ماں جوانی میں ہی وفات پا گئی، کم سے کم اس نے اپنے آخری سال میرے ساتھ گزارے۔ جب بھی مجھے کسی کی مدد کرنے کا دل ہوا، کسی ضرورت مند کی، مجھے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس وسائل نہیں، اور میں خود بھی کبھی ایسے حالات میں نہیں آیا کہ مجھے کسی اور سے کچھ لینا پڑے۔ کہ میرے پاس جو بیوی ہے، فرما بردار، محبت کرنے والی، عاجز، کہ میرے بچوں کے پاس قابل اساتذہ تھے، خواب کے ذریعے علاج، جیسے کہ جب میں خون کی الٹیوں سے گزر رہا تھا اور جب مجھے چکر آتے تھے، اور وہ علاج جو خواب کے ذریعے ملا تھا کائٹا میں۔ کہ جب میں فلسفے میں دلچسپی لینے لگا، میں جھوٹے لوگوں کے ساتھ نہیں گیا اور رسالے لکھنے یا لاجک یا فزکس میں نہیں الجھا۔ یہ سب چیزوں کے لیے ہمیں قسمت اور خدا کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔